الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ذی الحجہ الحرام کے مبارک اور برکتوں والے ایام جاری ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک میں نیکی کی عظمت اور فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ان ایام میں بھی نیکی کی فضیلت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے ایام بھی آنے والے ہیں، تو جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام، انہی کے آج ہم اوصاف سنیں گے کہ ان کی یاد میں ہم قربانی تو کرتے ہیں، مگر ان کے مزید بھی کچھ ایسے اوصاف تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت بلند رتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، سبحان اللہ، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدوں کے سچے تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ وعدوں کے سچے انسان تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ اور پھر اگلا وصف ان کا بیان ہوا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دینے والے تھے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے تھے، اور اپنے رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ بندے تھے۔ تو یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو سبق بہت سے ہیں، لیکن دو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ وصف بیان فرمایا کہ انہو کان صادق الوعد، کہ بے شک آپ وعدوں کے سچے تھے، جن کی یاد میں آج ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، ہزاروں جانور قربان ہوتے ہیں، آپ کا یہ وصف بھی تھا کہ آپ وعدوں کے سچے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ جب کسی سے وعدہ کر لیتے تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کیسی ہی مشکل آپ کو برداشت کرنی پڑے، مشکل برداشت کر لیتے، لیکن آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کسی دوست کے ساتھ کسی بستی سے گزر رہے تھے تو آپ کے دوست نے کہا کہ علی جا بازار میں جائیے اور کچھ خرید لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہیں پر تمہارا انتظار کرتا ہوں، تم جاؤ کچھ خرید کے لے آؤ۔ اب آپ کا وہ دوست بازار میں گیا، خریداری کی، اب وہ یہ بات بھول گیا کہ میں پیچھے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر آیا ہوا ہوں۔ اب وہ یہ بات بھول گیا اور آگے نکل گیا، کسی اور راستے سے چلا گیا۔ تو ایک دو دن کے بعد جب واپس اسی جگہ سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پر اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھی آپ کی وعدوں کی پابندی۔ ایک مرتبہ کسی شخص سے آپ نے یہ بات کی کہ فلاں جگہ پر ہم ملتے ہیں، آپ اس جگہ پر پہنچ گئے، لیکن وہ دوسرا شخص اس بات کو بھول گیا کہ میں نے آپ سے فلاں جگہ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ تو کافی وقت کے بعد، ایک دو دن کے بعد پھر جب وہ شخص وہاں سے گزرا، اسے یاد آیا تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اب اس نے حاضر خدمت ہو کر معذرت چاہی، حضور میں تو بھول گیا تھا۔ تو اب یہاں پر ان کا اخلاق بھی دیکھیے، آپ نے غصہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں تو جب تک تم نہ آتے تمہارا انتظار کرتا رہتا۔
یہ تھی وعدوں کی پابندی. تو جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ہزاروں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، ان کے اوصاف کو بھی تو اپنانا چاہیے. ان کا جو اتنا پیارا وصف ہے وعدے کی پابندی، اس کو بھی تو اپنانا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں وعدوں کی پابندی نہیں کی جاتی. اگر کسی سے کوئی بات کر لی ہے، کسی کو کوئی ٹائم دے دیا ہے، تو اس ٹائم سے ہمیشہ ہی لیٹ پہنچا جاتا ہے. کوئی بات کر دی ہے تو اس پر ٹھہرا نہیں جاتا. تو یہ وعدوں کی خلاف ورزی ہے. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی، عہد شکنی یہ حرام ہے، اور جو عہد شکنی کرے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور فرمایا کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے ایسے شخص کے نہ فرض نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی نفل نماز. وعدوں کی پابندی یہ بڑی ضروری ہے. اور وعدہ خلافی کہتے کسے ہیں؟ وعدہ خلافی یہ ہے کہ جب آدمی نے کسی سے کوئی بات کر لی ہے تو اب اس بات کو پورا نہ کرنا یہ وعدہ خلافی ہے. اور پھر دل میں ہی اگر کھوٹ ہے، بظاہر تو اسے کہہ رہا ہے کہ میں یہ بات، یہ کام پورا کر دوں گا، لیکن دل میں اس کام کو پورا کرنے کا ارادہ نہیں، یہ بھی وعدہ خلافی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام آپ نے جو قربانی دی، اس میں بھی وعدہ خلافی کا بڑی پیاری مثال ہے. دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے میرے والد آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجئے. آپ نے انکار نہیں کیا کہ یہ کیسا خواب دیکھ لیا آپ نے کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے. یہ ہے وعدوں کی پابندی. تو اب اسماعیل علیہ السلام جن کی مبارک اداؤں کو جن کی یادوں میں ہم قربانی کرتے ہیں، ان کی ان پیاری پیاری اداؤں کو بھی اپنانا چاہیے. وعدوں کی پابندی کرنی چاہیے، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک وصف ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا. اور آپ کا دوسرا وصف بھی اسی سے اگلی آیت میں بیان ہوا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ کو میں امالکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو آپ نے اس قوم میں نیکی کی دعوت دی. بہت سے لوگ آپ کی دعوت سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف آپ لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے، اپنے گھر والوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو اس آیت کے اس حصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اس پیارے وصف کو بھی اپنانا چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں، ہم بھی اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں. یہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرنا، اور آپ کی ساری یادوں کو، آپ کے سارے اداؤں کو اپنانا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے. اور گھر والوں کو نہ سمجھانا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہے. ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتا رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر حاکم سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا. جو حاکم ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، جو گھر کا سربراہ ہے اس سے اپنے گھر کے افراد کے بارے میں سوال ہوگا. تو ان سوالوں کا اگر بندہ جواب نہ دے سکا تو بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وہ آگ کے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، کہ جس کو بھڑکانے کے لیے آدمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا. جس طرح دنیا کی آگ ہے، اس کو بھڑکانے کے لیے پٹرول ڈیزل ڈالا جاتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ اس کو بھڑکانے کے لیے آدمیوں کو ڈالا جائے گا. تو فرمایا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. تو اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دینا یہ بڑا ضروری ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت دیتے رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے
इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और फिर इस बारे में क़यामत के दिन सवाल भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी इसका हुक्म इरशाद फरमा दिया कि अपने घर वालों को साग से बचाते रहो। तो अपने घर में हमेशा नेकी की दावत देते रहना चाहिए। खुद नमाज नहीं पढ़ते तो खुद भी नमाजें पढ़े, और फिर साथ साथ अपने घर वालों को भी नमाजों पर लगाएं। खुद अगर बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं तो उससे बचें, और अपने घर वालों को भी बुराई से बचाते रहें। आज हम अपने मुआशरे पर गौर करें ना, तो मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होता जा रहा है। बेहयाई आम है, बुराई आम है, मस्जिदों की तरफ शौक रग़बत कम हो गया है, गुनाहों की तरफ शौक और मोहब्बत ज्यादा हो गया है, बड़ों का अदब कम है, माँ बाप का अदब और एहतराम कम होता जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो बुराई फैलती जा रही है, अच्छाइयां कम होती जा रही हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो हमारा घर है। हम गौर करें ना, हर माँ, हर बाप, हर बड़ा भाई, हर ताया, हर चचा अगर अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने भतीजों को, अपने मातहत को अच्छाई की तरफ लगाता रहे, अच्छाई का हुक्म देता रहे, बुराई से मना करता रहे, तो फिर बुराई कहां से आएगी? फिर तो बुराई खत्म हो जाएगी ना। तो गोया के इंसान की जो इस्लाह का असल मरकज है वो अपना घर है। वो माँ, वो बाप अगर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते रहे तो वो औलाद मुआशरे में अच्छी सुधर कर निकलेगी। अगर माँ बाप ही औलाद की अच्छी तरबियत ना करें तो फिर वही औलाद बड़े होकर मुआशरे में तो बिगड़ेगी, माँ बाप का गिरबान तक पकड़ती है जाके। यह है अच्छी और बुरी तरबियत का फर्क। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के औसाफ में यह भी था कि आप अपने घर वालों को नेकी की दावत देते थे। तो हमें भी आपका ये वस्फ अपनाना होगा कि हम अपने घर में नेकी की दावत देते रहें, हम अपने घर में नमाज की दावत देते रहें। हम गौर करें ना, हम जितने लोग यहां पर हाजिर हैं, हमारे घरों में कितने और मर्द भी थे। क्या हम उनको क्या किया है कि आप भी चलो नमाज के लिए? नहीं कह के आए। तो हम अगर नेकी की दावत देना शुरू हो जाए तो हमारी ये मस्जिदें आबाद हो जाएं, हमारे मुआशरे से बुराई खत्म ना भी हो, कम जरूर हो जाए। अभी गौर करने की बात है, रमजान में यही मस्जिद भर जाती है। ये नमाजी कहां से आते हैं? कहीं दूसरे इलाके से तो नहीं आते, इसी मोहल्ले से ये लोग आते हैं। और फिर रमजान के बाद यही लोग गायब हो जाते हैं। गायब नहीं होते बल्कि सुस्ती छा जाती है। तो जब ये सुस्ती छा जाए तो नेकी की दावत आम की जाए। हर फर्द अगर अपने घर के अफराद को ही नेकी की दावत देता रहे तो ये नमाजों की रौनक, ये मस्जिदों की आबादकारी, ये मुआशरे में अच्छाइयों का आम होना बढ़ता रहेगा और बुराइयां कम होती रहेंगी। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वस्फ था, वकाना यअमुरुहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते और ज़कात का हुक्म देते। इस वस्फ को हमें भी अपनाना होगा कि हम लोग नमाजें पढ़ते हैं तो हम अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें। आज मुआशरा ऐसा है, पहली तो बात है कि नमाजों की तरफ लोगों की तवज्जो बहुत कम रह गई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक को ये शौक होना चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए कि मैं नमाज पढ़ूं। और फिर अगर कोई खुद नमाज पढ़ता है तो ऐसे भी होता है कि अक्सर आदमी जो नमाजी हैं उनकी इस बात पर तवज्जो नहीं होती कि क्या मेरे घर वाले भी नमाजी हैं या नहीं, क्या मेरे बच्चे भी नमाजी हैं या नहीं, बच्चियां नमाजी हैं या नहीं, बाकी घर वाले नमाजी हैं या नहीं, इस बात पर तवज्जो नहीं होती। तो इस बात पर भी तवज्जो देनी है, क्योंकि हमसे क़यामत वाले दिन सवाल होगा है, आपने अपने बच्चों को खिलाया पिलाया, दुनिया की तालीम दिलाई, लेकिन क्या उन्हें दीन के रास्ते पर भी चलाया कि नहीं? क्या उन्हें कुरान की तालीम भी सिखाई कि नहीं? ये दौर तो ऐसा है कि खुद कुरान पढ़ना नहीं आता और ना ही बच्चों को कुरान की तालीम पर तवज्जो दी जा रही है। ये दीन से दूरी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बल्कि आज तो ऐसा दौर है कि कोई नमाजों की तरफ लग जाए, नेकी के रास्ते पर चल पड़े तो उसी के दोस्त उसे ताना देना शुरू हो जाते हैं, उसे शर्म दिलाना शुरू हो जाते हैं, आप दिलाना शुरू हो जाते हैं कि बड़ा ये नमाजी बन गया, बड़ा नेक बन गया है। यानी खुद नेकी के रास्ते पर चल नहीं रहे और जो चल रहा है उसे भी उस रास्ते से बहकाने की कोशिश कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद भी नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने घर वालों को भी हमेशा नेकी का हुक्म देना चाहिए, बुराई से मना करना चाहिए, बुराई को रोकना चाहिए। दो दोस्त थे,
ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرے دوست نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا، خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے. پوچھا کہ تو بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، کس وجہ سے عذاب میں گرفتار ہے؟ اس نے کہا میں تو فلم و ڈراموں سے بڑی نفرت کرتا تھا، لیکن میرے بچے، میرے گھر والے، انہوں نے بڑا اصرار کیا، آخرکار میں نے گھر میں ٹی وی لگوا دیا. اب ٹی وی لگوایا، میں تو نہیں دیکھتا تھا، میرے گھر والے دیکھتے ہیں، میرے مرنے کے بعد اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ عذاب میں گرفتار ہوں. لہٰذا مجھ پر مہربانی کرو، میرے گھر میں جا کے یہ گناہوں کا جو کام جاری ہے اسے بند کروا دو. اب اس نے جا کے گھر میں یہ کام بند کروایا فلم و ڈراموں کا، ٹی وی کا. پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا، بچ گیا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے، ہم خود اگر نمازی ہیں، خود برائیوں سے بچے ہوئے، لیکن ہمارے ہی گھر میں برائی ہو رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہے نا. تو ہم اس برائی کو نہیں روکیں گے تو قبر میں ہم سے پکڑ ہوگی، محشر میں ہم سے پوچھ ہوگی. ہم جس طرح گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے راشن پانی اس خرچے کو چلانے کی ذمہ داری ہے، اس طرح گھر والوں کو برائی سے روکنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے، گھر والوں کو نیکی کی طرف لانے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے. صرف کھانا پینا مقصد تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو ضرورت ہے. اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، نیکی کے راستے پر چلنا ہے، برائی کے راستے سے رکنا اور روکنا ہے. مقصد کو بھول کر ہم ضرورت کی طرف چل پڑے ہیں. کام کاج نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے صبح و شام، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ پریشانی قیامت کو بڑی سخت ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکتے رہنا چاہیے. تو آج کے بیان میں ہم نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 2 ساتھ سنے کہ آپ باتوں کے سچے تھے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، یعنی اپنے گھر میں نیکی کی دعوت دیتے تھے. تو ہم ان کی یاد میں قربانی تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ان اوصاف کو بھی اپنانا ہوگا، تاکہ ہم ان کی طرح وعدوں کے سچے ہو جائیں، ان کی طرح ہم اپنے گھروں میں نیکی کی دعوت دینے والے ہو جائیں، تاکہ جس طرح ان سے رب راضی تھا ہم سے بھی رب راضی ہو جائے. قربانی ضرور کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیارے پیارے اوصاف کو بھی اپنانا ہے. اس کے علاوہ ایک شرعی مسئلہ ہے، 9 ذی الحجہ الحرام سے لے کر 13 ذی الحجہ الحرام تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق ہوتے ہیں. ان میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، اور یہ پڑھنا جہاں بھی جماعت سے نماز پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر جماعت کے فوراً بعد 1 بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوتی ہے، اور 3 بار یہ مستحب ہوتی ہے. تو 9 ذی الحجہ یعنی بروز منگل کی فجر سے لے کر آگے 13 ذی الحجہ تک یہ پڑھی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتیں ادا فرما لیں انشاءاللہ.